وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ۔ مکہ میں مسلمانوں کے حالات بالکل مختلف تھے، مسلمان کمزور تھے، تو اس وقت جو بھی ظلم، زیادتی، جو بھی تشدد ہو رہا تھا، اس میں مسلمانوں کو جوابی طور پہ خاموشی اختیار کرنے کا حکم تھا، صبر کرنے کا حکم تھا، کیونکہ مسلمان کمزور تھے۔ پھر مسلمانوں کی ہجرت ہوئی، مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، تو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب دفاع کرو، اللہ کی خاطر جنگ کرو، کیونکہ دشمن ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی لوگ امن سکون سے نہیں رہ سکے، بار بار حملے ہوئے، تو اس میں جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور مال اللہ کے آگے پیش کر دے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ جیتا بھی اللہ کی خوشی کی خاطر ہے، مرتا بھی اللہ کی خوشی کی خاطر ہی ہے۔ تو یہ چیز اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ ویسے بھی پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ بتایا گیا، تمہید باندھی گئی کہ بنی اسرائیل موت کے خوف سے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر بھی اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان موت سے بھاگتا نہیں ہے، موت کے خوف سے نہیں جیتا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے۔ موت ایک اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، تو اس سے ڈر کر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے راستے میں اگر جان بھی دینی پڑے تو بھی کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے جو حالات مکہ میں مسلمانوں پر تھے، پھر مدینہ میں مسلمان آئے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے ہر طرح سے، مسلمان کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ اور ویسے جو جنگ کرنا ہے اسلام میں، اس کا ایک ڈسپلن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ اٹھ کے تو جنگ کرنا شروع کر دیں کافروں سے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جنگ کرنے کے لیے کچھ ڈسپلن ہے جو اسلام نے سکھایا ہوا ہے، اس میں یہ کہ حاکم کی پرمیشن کے ساتھ مسلمان جب پوری ایک جماعت ہوں اور ایک آرمی ہو، ان کا ایک لیڈر ہو، ایک حاکم ہو، اور پھر حاکم کی پرمیشن کے ساتھ جو ہے مسلمان جنگ کرتے ہیں، تو اس کا ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے۔ ایسے ہی خود سے ہی اٹھ کر کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ مدینہ میں مسلمان اب اسٹرانگ ہو چکے تھے، ایک ریاست بن گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی، اور پھر جو ہے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔